الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سبحان اللہ. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اگر تمہیں خوف ہو تنگ دستی کا تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ طریقہ بتایا کہ رب غنی کرے گا کیسے. جیسا کہ کل کے درس میں بیان ہوا تھا، سب سے افضل کمائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور آقا علیہ السلام کی کمائی وہ تھی جو میدان جہاد میں ہاتھ آتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو ہم نے کل کہا تھا وہ سب سے افضل ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہی بیان فرمایا کہ وہ سب سے افضل روٹی جو ہے وہ ہے کون سی. ہاں جی، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. فرمایا کہ تم قتال کرو ان کے ساتھ جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو مکہ مکرمہ میں چونکہ زیادہ تر گفتگو جو ہوتی تھی کلام مشرکین سے ہوتا تھا، مدینہ منورہ میں آ کر کے زیادہ تر کلام جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہوا جو اہل کتاب تھے. مکہ مکرمہ میں زیادہ تر زور جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر تھا. مدینہ منورہ میں جب کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ یہودی وہ لا الہ الا اللہ کو تو ماننے والے تھے، مسئلہ انہیں تھا محمد رسول اللہ کا، کیونکہ وہ توحید کو مانتے تھے، آخرت کے دن کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، کریم آقا علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور میرے آقا علیہ السلام کی نبوت سے انکار تھا. انہیں خود نبوت کے وجود کو مانتے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے لیے نبوت نہیں مانتے تھے. یہ ان کا مسئلہ تھا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مکہ مکرمہ میں توحید پر زور ہے، لا الہ الا اللہ پر کلام کیا گیا، مدینہ منورہ میں آ کے محمد رسول اللہ پر کلام کیا گیا. اب مکہ مکرمہ میں جو مشرکین تھے ان کے لیے رب تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ ان کے لیے صرف 3 شکیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک قبول کر لیں یا کلمہ پڑھ لیں یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائیں. اگر یہ دونوں قبول نہیں ہیں تو پھر جزیرہ نمائے عرب جو ہے اسے بھی چھوڑ دیں، یہاں سے نکل جائیں. یہ حجاز جو ہے نا پورے کا پورا حجاز اس میں شامل ہے، عرب میں جزیرہ نمائے عرب میں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اخرج الجہود عن جزیرۃ العرب، میں کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے. اس وقت بھی شام جو ہے یہ ملک شام یہ الگ ملک شمار ہوتا تھا. اس وقت بھی یہ کریم آقا علیہ السلام کے شہر یعنی کہ مکہ مکرمہ کے ساتھ مدینہ منورہ ان شہروں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ویسے آنا جانا تھا لوگوں کا، آتے جاتے تو لوگ رشتہ داریاں بھی گانٹھی ہوئی تھیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہ ملک الگ ہی تھا، یہ الگ ملک تھا. تو جزیرہ نمائے عرب میں جسے جزیرہ نما کہتے ہیں، جزیرہ نمائے عرب، اس میں یمن کے کچھ علاقے پڑتے ہیں، یمن کے کچھ علاقے ہیں، اور باقی سارے کا سارا یہ حجاز جو ہے یہ سارے کا سارا اسی میں آتا ہے. اور اسی کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یہاں سے یہودیوں کو بھی نکال دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ مبارکہ تھا وہ آپ کو پتہ ہے، وہ شورشیں کھڑی ہو گئی تھی، فتنے بپا ہو گئے تھے، ان سے نمٹتے جب وہ سارا معاملات سنبھلے، ہاں جی، منکرین ختم نبوت ان کا فتنہ کھڑا ہو گیا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا، ارتدادی تحریکیں کھڑی ہو گئی، اس طرح کے فتنے کھڑے ہوئے تھے. ان سے نمٹتے وقت جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ختم ہو گیا، آپ دنیا سے روانہ ہوئے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہودیوں کو یہاں سے بھی نکال دیا، کیونکہ یہ مدینہ منورہ کے ارد گرد جو ہے نا یہ سارے قبیلے یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، یہ آباد تھے.
ان کے ساتھ معاہدے کیا آقا علیہ السلام نے، پھر انہوں نے اختلافات بھی ہوئے، پھر معاہدے ٹوٹے بھی سے، معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی کی یہودیوں نے، مختلف قسم کی بدماشیاں کرتے رہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، جیسے بنو قریظہ کا قصہ آپ کے سامنے کئی بار بیان ہو چکا ہے، اور کچھ جو ہیں ان کو جناب وہاں سے نکال دیا گیا، خیبر چلے گئے، پھر خیبر سے جو ان کو جو ہے نا کریم آقا علیہ السلام نے حدیبیہ کے بعد، حدیبیہ جب ہوا نا، ادھر سے امن ہو گیا مکہ مکرمہ والوں سے، اب یہ نہیں آئیں گے ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے اہل ایمان پر، ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد آقا علیہ السلام سیدھے خیبر تشریف لے جاتے ہیں جی، پھر جا کر کے ان کے ساتھ حضور جنگ فرماتے ہیں، پھر یہ سارے جزیہ پر راضی ہوتے ہیں، یہ سارا بہرحال حضرت عمر کے دور میں وہاں سے ان کو نکالا گیا۔ مشرکین کے ساتھ بھی معاملہ ہو گیا، اب سن لیا آپ نے، اور یہ جو ہیں کیا اس کا یہودی جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، میں کہ قتال کرو ان کے ساتھ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا یہ حرام نہیں مانتے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا یہ اسے حرام نہیں مانتے، ولا یدینون دین الحق، اور جو دین حق ہے اسے دین بھی نہیں سمجھتے، من الذین، یہ وہ لوگ ہیں اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہودی اور نصرانی، یہودی اور نصرانی۔ اب میں پہلے آپ کے سامنے بات بیان کر چکا ہوں کہ یہودی اور نصرانی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، نفس نبوت کے تو قائل تھے، لیکن یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر تھے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے منکر تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد میں نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا انکار کر کے وہ کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے تو نہ خدا کو مانا ہے نہ قیامت کے دن کو مانا ہے۔ یہ دو طرفیں بیان کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا پہلا عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، اور آخر عقائد کے آخر میں قیامت آتی ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرفیں بیان کر کے فرما دیا، فرمایا کہ انہوں نے تو عقائد اسلامی میں سے کچھ بھی نہیں مانا، کچھ بھی نہیں مانا انہوں نے میرے حبیب کا انکار کر کے جی۔ اس آیا مبارکہ کے سے بجا طور پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے جو بندہ عقائد اسلامی میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کر دے، ایک کا انکار کل کا انکار ہے، ایک کا انکار ہے کل کا انکار ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار سب آیتوں کا انکار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آقا علیہ السلام کے احکامات شریعہ جو حضور نے دیے ہیں، جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں اور باقی متواترہ سے ثابت ہیں، اس طرح کے جو احکامات ہیں آقا علیہ السلام کے جو ضروریات دینیہ میں سے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار سارے دین کا انکار ہے، سارے دین کا انکار ہے۔ تو بتائیں پھر آج جو بندہ کھڑا ہو گئے، یہ یہودیوں کے بارے میں رب نے فرمایا اور نصرانیوں کے بارے میں رب نے فرمایا میں میرے حبیب کو نہیں مان رہے، میں پھر ان کا موسیٰ علیہ السلام کو ماننا بھی ان کو نفع نہیں دے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو ماننا بھی ان کو نفع نہیں دے گا، رب تعالیٰ کو ماننا بھی ان کو نفع نہیں دے گا، قیامت کو ماننا بھی ان کو نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ یہ جو کچھ بھی مان رہے ہیں میرے حبیب کے واسطے کے بغیر مان رہے ہیں، میرے حبیب کے واسطے کے بغیر مان رہے ہیں۔ آج بھی کوئی بندہ کہے جی میں رب کو تو مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، رسول اللہ کو نہیں مانتا، یا پھر کہے کہ جی میں مانتا تو سب کو ہوں، خدا کو بھی مانتا ہوں، ساری چیزیں قیامت بھی مانتا ہوں، لیکن رسول اللہ کے وسیلے سے نہیں مانتا، یہ مومن وہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا وسیلہ ضروری ہے جی، جو حضور فرما رہے ہیں نا وہی ماننا ضروری ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں، نصرانیوں کے بارے میں فرمایا جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے، فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں، جبکہ یہودی جو ہیں وہ تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، باقی عقائد جو ہیں ان کے ہاں جو رائے تھے ان سب کو مانتے ہیں۔ تو پھر توحید کے ماننے والے تھے یہودی، نصرانی ماننے والے تھے توحید کے، وہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی شرک کی آمیزش کر لی تھی انہوں نے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا نہ ان کا اللہ کی ذات پر ایمان معتبر ہے نہ ان کا آخرت پر ایمان معتبر ہے۔ کیوں؟ کہ درمیان میں میرے حبیب کا وسیلہ نہیں، میرے حبیب کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے وہ حرام نہیں مانتے۔
اسے وہ حرام نہیں مانتے. یہ بات ذہن میں رہے. یہاں پر ان کا بھی رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں جی حدیث کچھ ہے ہی نہیں. قرآن نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ قرآن میں آ گئی، اور جن چیزوں کو رسول اللہ نے حرام کیا ہے وہ احادیث مبارکہ میں آئی ہیں. اب حدیث کا انکار کر کے تو ما حرم اللہ ورسولہ کہاں سے نکالو گے؟ ما حرم اللہ تو مان لو گے، حرم رسولہ کہاں سے نکالو گے تم؟ جب حدیث کا انکار کر دیا تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلے گا کیا کیا چیز حرام ہے بھائی؟ گدھے کو میرے آقا علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر، جنگ غزوہ خیبر جب ہو رہا تھا، اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ گدھا حرام ہے. حضور نے منع فرما دیا. اس سے پہلے اس پر حکم جو ہے وہ حلت کا تھا. آقا علیہ السلام نے ایک دم اسے حرام فرما دیا. تو اب حضور حرام فرما رہے ہیں. یہ جتنے بھی حدیث کے منکر ہیں یہ گدھا کھائیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے لاہور میں جتنے بھی گدھے کاٹ کاٹ کے بیچے گئے ہیں یہ انہی ذلیلوں کا کٹولا نہ ہو کہ نہیں. لاہور میں بڑے سارے گدھے بکے ہیں. یہاں پہ کئی سارے بڑے بڑے ریسٹورنٹ پکڑے گئے ہیں. جی ایک بندہ پکڑا گیا تھا، وہ اس نے کہا یار لوگ جا کے کھاتے تھے اور وہ ہرنی کے گوشت بنا کے کھلاتا تھا. ان کو کہتا یہ ہرنی ہے جی، اور ریٹ بھی اپنے حساب سے لیتا تھا. بعد میں جب پڑتال ہوئی انہوں نے کہا ہرنی رکھی کہاں پہ؟ جب جا کے دیکھا تو اندر ساری گدھے کے سر پڑے ہوئے تھے. جی انہوں نے پکڑ لیا. جب اس سے تفتیش ہوئی تو اس نے کہا کہ اس بتایا، اس نے کہا یہ اس کا مزہ کیسے ہوتا ہے؟ مزہ بڑا عجیب تھا، بڑا لوگ بڑے ٹیسٹی سمجھ کے کھاتے تھے. اس نے بتایا کہ یہ اس میں کوئی خاص مسالہ ہے وہ پڑتا ہے. اس میں جب وہ مسالہ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے رنگ دوبالا ہو جاتے ہیں، مزے اس کے کہتے ہیں جی وہ دگنے ہو جاتے ہیں. حساب لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے یار وہ بھی کیا پیسے کی لت ہے کہ حرام خوری پہ آ جائے، مسلمانوں کو حرام کھلانا شروع کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حرام نہیں جانتے. یہ تو واقعی ان میں تھا جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا تھا یہودی نہیں مانتے تھے. آج بھی بہت سارے نام نہاد جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لبرل قسم کے لوگ، سیکولر لوگ ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں جی ان کے پاس بھی رب تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ شے کو حلال ٹھہرانے کے بڑے بڑے طریقے ہیں. جی کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ عورتوں کو اس نیت سے ہم دیکھتے ہیں یار خالق اور مالک نے کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے، اور ہم دیکھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ہمیں رب یاد آ جاتا ہے. حساب لگائیں. یعنی کہ حرام کو بھی حلال کرنے کے ایسے ایسے طریقے ہیں ان کے پاس. حرام کو حلال کر رہے ہیں، کیسا طریقہ نکالا انہوں نے؟ رب کی نعمتوں میں غور کر رہے ہیں. ماں تیری رب کی نعمت نہیں ہے یار؟ بندے کو تو اپنی ماں بھی سونی لگتی ہے، ماں کو دیکھ اپنی کو. تیری بہن نہیں ہے اس کو جا کے دیکھ لے، لوگوں کی بہنوں کو دیکھنا تو نے، وہاں تجھے رب کا انعام نظر آ رہا ہے بس. یعنی ایک حرام خوری اور اوپر سے سینہ زوری، بدماشی دیکھیں کیسی. اور اسی طرح کر کے یہ شراب خوری کرنے والے، وقت برباد کرنے والے، اس طرح کے لوگ جو ہیں ان سب کے پاس باقاعدہ دلائل ہیں حرام کے کرنے پر. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کے حرام کردہ کو یہ حرام نہیں جانتے، جس چیز کو رسول اللہ نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں مانتے. اب منکرین حدیث جو ہیں وہ حدیث کا انکار کر کے جی رسول اللہ علیہ السلام کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان کو حلال جانتے ہیں. اب یہ بھی یہودیوں کے بھائی ہو گئے. یہودی بھی یہی کرتے تھے، خدا اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانتے تھے. جی رسول اللہ علیہ السلام کے کلمہ پڑھ کے بھی، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے بھی پھر بھی کوئی بندہ کہے حضور کی حدیث کوئی نہیں ہے، تو پھر احادیث مبارکہ میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے انہیں حلال کہنا شروع کر دے. تو بتائیں وہ طبیعت کا یہودی ہے یا نہیں؟ جو یہودی کرتے تھے وہی یہ کرتے ہیں. آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور رب تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کو دین ہی نہیں سمجھتے. وہ رب کے دین کو دین نہیں سمجھتے، رب کے دین کو قدر ہی نہیں دیتے دین والی. آج بھی کئی سارے لوگ جو ہیں کہیں پہ ناموس رسالت پہ حملہ ہو جائے اور کچھ لوگ بولنے لگیں تو پیر جو ہے نا وہ اپنے دادے پردادے کی کتابیں نکال کے لے آتے ہیں. ہمارے دادے نے کہا تھا مومن کی عزت بہت ہے، مومن کی جان مال کی عزت بہت ہے. میں نے کہا بھی دادے نے یہ بھی کہا تھا رسول اللہ کی عزت کی بات ہو، مومن اپنی عزت بنا کے بیٹھ رہے ہیں. ناموس رسالت پہ حملہ ہو جائے مومن کی عزت عزیز ہے، مومن بچا رہے، مطلب کیا ہے پیر بچا رہے اپنا. اور جناب نعوذ باللہ من ذالک مساجد پر حملے ہو جائیں، مساجد گرا دی جائیں، وہاں پہ مندر بنا دیے جائیں، مومن کی عزت عزیز ہے، رب کے گھر کی کوئی عزت نہیں ہے.
بتائیں اگر یہی بات تھی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کی ایک عورت، بنو قینقاع کے محلے میں جانے والی مسلمان خاتون جو وہاں پہ گئی تھی، یہودی نے ان کا پردہ کھینچا تھا، پردہ باندھ دیا تھا نیچے، پردہ مائی صاحبہ کا جب اٹھی تو چہرہ کھل گیا ان کا، جی انہوں نے آواز دی ایک صحابی آیا، انہوں نے یہودی کو قتل کر دیا، یہودی نے پکڑ کے اسے قتل کر دیا صحابی کو۔ معاملہ پہنچے تو آقا علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام نے ان کا آ کے محاصرہ کیا، آقا علیہ السلام ان کو قتل کروانا چاہتے تھے، ایک بندے کے کہنے پر آقا علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ سے انہیں نکال دیا۔ ہیں یہ مسئلہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آیا؟ جب بنو خزاعہ کا ناموس رسالت پر پہرے کی وجہ سے بنو بکر نے بنو خزاعہ کے بندے قتل کیے تھے، تو کریم آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ گھر سے باہر آئے تھے، حضور پہنچ گئے وہاں پہ، اور یہاں پہ مومن کی عزت بڑی ہے جی، پتہ نہیں کون سا مومن آ گیا ہے، ایسا فلکتون مومن ہے بھائی جس کی عزت بڑی ہے، جسے آنچ نہ آئے، خدا رسول کے احکامات روندے جاتے رہے، رب تعالیٰ کی جو اثار مقدس ہے اس کی شریعت مبارکہ کے اشعار اسلامیہ جو ہیں وہ روندے جاتے رہیں، وہاں پہ ہندو جو ہیں وہ جناب عبادتیں کرنے شروع کر دیں۔ مومن کی عزت بڑی ہے بھائی، مومن کی عزت بچنی چاہیے بس۔ پتہ نہیں کون سا تیرا پتہ نہیں کیا دماغ ہے ان کا، بھوسا بھرا ہوا ہے ان کے دماغ میں، یار ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ سچی بات ہے ایسے حالات میں ایک بندے کی قربانی ہو جائے نا، ایک بندے کی قربانی، کسی نامی گرامی بندے کی قربانی ہو جائے تو بعد میں دین کو غلبہ آ جاتا ہے۔ سچی کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ، غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ شہید ہوئے نا، ان ذلیلوں نے تو شہید کر دیا انہوں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کے بعد اہل اسلام میں کتنی دینی آگاہی آئی ہے، کتنے لوگوں کے غیرت جاگی ہے، بڑے بڑے لبرل بندے بھی میں نے دیکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ دین کے قریب ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ تو ضروری ہے، جس بھی چیز کو آپ ابھی کی بات ہے، ہندوستان کی باقاعدہ کورٹوں میں یہ بحث چل رہی ہے کہ مدرسے جتنے بھی دین کے سارے بند کر دیجیے، مدرسے بند کر دیجیے، ختم کر دیجیے بالکل۔ اور ہمارے جو بڑے بڑے سلطان اسلام ہیں، قائد ملت اسلامی ہیں، یہ قائد ملت جو ہے جیسے ذرا قائد پتل ہیں سارے، ہیں جی یہ پتل کے ہیں سارے، سونے کے ہوتے تو کب کے باہر آ چکے ہوتے ہیں اسلام کی غیرت کے لیے، ہیں جی بڑے بڑے ترم خان ملا پڑے ہوئے ہیں، ہیں جی کسی کو مجال نہیں کہ بیٹھ رہے ہیں وہیں پہ بیٹھے ہوں۔ پہلے انہوں نے بل پاس کیا تھا اکیلے یو پی میں 1600 مدرسے گرا دیے جائیں، ابھی ان کی کورٹ کے اندر یہ بحث چل رہی ہے، روزانہ 2.5 گھنٹے باقاعدہ جج وقت نکال کے باقی کیسوں سے یہ کیس سن رہے ہیں کہ یہاں سے بند کر دیجیے بالکل، جی۔ اور 15 سال سے کم عمر کسی بچے کو نہ کوئی افرادی طور پہ پڑھا سکے گا، نہ کوئی کسی جماعتی طور پہ پڑھا سکے گا، بتائیں۔ ایسے سے جہاں پہ بل پاس ہو رہے ہوں وہاں پہ پیر کو اپنا پکڑ اونچا کرنے کی فکر ہو۔ تو اصل میں یہ لوگ جو ہے نا اپنے دربار بچانے کے لیے مدرسے قربان کر رہے ہیں، دربار بچانے کے لیے مسجدیں قربان کر رہے ہیں، کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، خیر مسجد رب کی ہے نا جانے دو۔ ایک نا ادھر دربار پہ پڑتا ہے ملتان روڈ پہ دربار ہے نا، حسینی دلہا کے نام سے وہ دربار ہے، کوئی بزرگ ہوگا اس کا دربار ہے۔ دربار جو ہے وہ کم از کم جتنی آپ کی مسجد ہے نا یہ والا، اس سے بھی زیادہ اونچی سیڑھی جاتی ہے، اس سے اوپر جا کے بابے کی قبر شروع ہوتی ہے اور اس کے اوپر گنبد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ حیران ہوں گے، اور اس کی جگہ بہت بڑی ہے، وسیع و عریض جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں جو مسجد بنائی ہے نا مسجد بنائی انہوں نے وہ بس اتنی ہے جتنی ہے وہ دربار کی سیڑھی ہوں گی، مسجد بالکل چھوٹی سی اس طرح کھڑی ہے۔ ایک بار گزرنے لگے تو ایک مولوی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ مولوی زیادہ پر ہر قبر کو چاٹنے والا تھا، بر ہر تبوت یا حسین۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ یہ بزرگ کا دربار اتنا اونچا ہے اور رب تعالیٰ کی مسجد جو ہے وہ چھوٹی سی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے سے کہنے لگا جی اسی سے تو پتہ چلتا ہے اہل اسلام کے دلوں میں کتنا اللہ والوں کا محبت ہے، اللہ والوں کی کتنی محبت ہے۔ میں کہا اللہ والوں کی محبت ہے تو اللہ کی محبت کدھر گئی؟ اللہ کا گھر چھوٹا ہو گیا ہے تو اللہ کی محبت کدھر گئی؟ مجھے کہنے لگا جو پھیکا پڑ رہا ہے، مجھے کہنے لگا یہ آپ ہی بتا دیں۔ میں نے کہا بتا دیا، انہوں نے بڑھا کے قبر بڑی بنا کے، گنبد بڑا بنا کے، مسجد چھوٹی سی بنا کے بتا دیا ہے، لوگوں کو رب کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ بھی ادھر سے آپ کو ملے گا، یہی بڑا گنبد دکھایا انہوں نے، اسی کے لمبے میں جناب اتنی لمبی سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں کے مقابلے بھی مسجد میں نہیں جاتی، مسجد پہلے ختم ہو جاتی ہے، سیڑھیاں اوپر ہے، بتائیں۔ میں نے کہا تم لوگوں نے ادھر ہی تو لگایا ہے ساری قوم کو۔ اچھا یہ لوگ جو ہے نا اپنے وڈیروں کے دربار بچانے کے لیے، کیونکہ لوگ تو انہی کے ساتھ منسلک ہیں، پیروں کے ساتھ،
گدی نشینوں کے ساتھ، مجاوروں کے ساتھ، قبر فروشوں کے ساتھ، غلاف چوروں کے ساتھ، بزرگوں کے غلاف چوری کرنے والے لوگ جو ہیں انہی کے ساتھ ہی قوم منسلک ہے، جاہل قوم ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا مسجد کے لیے اس لیے نہیں اٹھ رہے کہیں یہ نہ ہو ہمارا دربار ہی گرا دیں، مدرسے کے لیے اس لیے نہیں اٹھ رہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے وڈیرے کے دربار ہی گرا دیں، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کم سمجھوں کو، کہ اگلی باری تمہاری آنی ہے، اگلی باری تمہاری آنی ہے، انہوں نے تمہیں بھی نہیں چھوڑنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب حالات جو بن رہے ہیں نا یہ وہی بن رہے ہیں، اندلس والے حالات بنائے جا رہے ہیں۔ اندلس میں کیا تھا یار، جہاں پہ امام قرطبی پیدا ہوئے، یہ امام قرطبی جن کی تفسیر ہے نا کل میں نے پڑھ کے سنایا تھا، یہ اندلس میں پیدا ہوئے، یہ اندلسی ہیں۔ اور شیخ اکبر رحمہ اللہ، محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، وہ بھی اندلس کے ہیں۔ اتنے بڑے علماء ہمارے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہاں پہ اندلس کے، کئی سو سال تک وہاں پہ نماز پڑھنے والا بندہ ہی نہیں تھا، عیسائی بنا دیے گئے، سب کو مسجدیں گرا دی گئی وہاں پہ، ہاں جی۔ وہ بہت بڑی مسجد قرطبہ کی، جس کے جناب کہتے ہیں کہ 18,000 ستون ہیں، اتنی بڑی مسجد، وہ آدھی مسجد گرا کے انہوں نے کیا کیا ہے، آدھی مسجد گرا کے انہوں نے چرچ بنا دیا عیسائیوں کا، باقی آدھی مسجد بند پڑی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور آج بھی اس چرچ کے اندر جب وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مولوی مقرر کیا انہوں نے، وہ آ کے اذان پڑھتا ہے، ہیں جی، چرچ میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے، وہ آ کے اذان پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا تو صرف اذان پڑھ سکتا ہے، وہ بھی کائنات کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جہاں پہ اتنا مسلمانوں کا تھا، بڑے بڑے سلاطین گزرے، بڑے بڑے علماء، شیخ القرآن اتنے بڑے گزرے، شیخ الحدیث اتنے گزرے، لیکن آج جو ہے وہاں پہ انہوں نے کہا صرف اذان ہی پڑھ سکتے ہو تم، جماعت نہیں کرا سکتے۔ یہ اندلس والا حالات بنائے جا رہے ہیں۔ جب جب جہاں جہاں بھی مدارس کو ختم کیا گیا ہے وہاں سے دین بھی رخصت ہو گیا ہے، مسلمان بھی رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، بس حالات بہت نازک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی یہودی اور نصرانی، حتی یعط الجزیۃ، ان کے ساتھ لڑتے رہو یہاں تک کہ یہ جزیہ دینے لگے، عن یدن، ہاں جی، تمہارا غلبہ تسلیم کر کے، تمہیں اونچا مان کر، رب تو تمہیں جہاد کے ذریعے اونچا کرنا چاہتا ہے اور تم خود ہی اس زمین کو چمٹا جا رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، میں وہ زمین کو چمٹ گیا۔ رب فرماتا ہے ہم چاہتے تھے اسے اونچا لے جائیں لیکن وہ زمین کو چمٹ گئے۔ انہوں نے بھی یہی کیا ہے، رب چاہتے تھے انہیں جہاد کے ذریعے اونچا لے جائے، یہ درباروں کو چمٹ گئے، وہیں پہ بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے لیے یہی کافی ہے، بابے کا گلا، اسی سے ہماری روٹی روزی چلنی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی یعط الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، میں تمہارا غلبہ تسلیم کر کے مسلمانوں کا، میں اور ذلیل ہو کر، صاغرون ذلیل ہو کر آئے تمہیں جزیہ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذلیل ہو کر آئے، ذلیل ہو کر کیسے آئے؟ اللہ اکبر، ہمارے علماء نے لکھا ہے جس بندے پر جزیہ بنتا ہے نا وہ جزیہ دینے کے لیے خود آئے، جزیہ دینے کے لیے خود آئے۔ اور بتائیں یار جزیہ پتہ کتنا پہ لیتے تھے مسلمان ہمارے یہاں؟ تو ہم مسلمانوں سے مسلمان نام نہاد اتنا لے لیتے ہیں، 100 روپے کا لوڈ کروائیں تو کتنے چلے جاتے ہیں پیسے؟ 35-40 روپے وہی رکھ لیتے ہیں تبرک سمجھ کے۔ اس میں ایک خاص حصہ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین زرداری صاحب کا ہے، ہاں خاص حصہ زرداری صاحب کا ہے، وہ ڈائریکٹ بالکل بلا واسطہ آپ کے مقدس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، بلکہ گلے میں ان کے بھی دربار کے گلے ہیں اور کیا ہے اس میں جاتے ہیں پیسے ہر ایک بندے کے پاس سے۔ لیکن اسلام نے کن پر لگایا ہے؟ جی جس کے پاس سونا ہوگا اس سے لیا جائے گا جزیہ، اور کتنا؟ سال میں ایک بار 4 دینار، صرف 4 دینار۔ اور جو جس کے پاس چاندی ہوگی اس سے سال میں ایک بار جزیہ لیا جائے گا، وہ بھی کتنا؟ صرف 40 درہم جس کے پاس چاندی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ عورتوں سے کچھ نہیں لیا جائے گا، بچوں سے کچھ نہیں لیا جائے گا، بیماروں سے کچھ نہیں لیا جائے گا، بوڑھوں سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ یہاں پہ ہیں جو بندہ اتنا، یہ تو صرف میں نے یہی بتایا نا، باقی آپ یہاں سے نکلیں جی پٹرول لیں گے اس پہ ٹیکس الگ ہوگا، پتہ نہیں کتنے 100 ٹیکس ہوگا۔ آپ بجلی کے میٹر لگوا لیں چلائیں نا، 2500 بل پکا ہے، 2500 بل آپ کا آ گیا جی، فلانا ٹیکس ہو، فلانا ٹیکس ہو، فلانا ٹیکس جی، وہ سارا 2500 روپے آپ کا گیا۔ گیس کے میٹر لگوا لیں آپ، نہ چلائیں، سوئچ بند ہوں آپ کے، 1800-1600 بل پکا ہے آپ کا، وہ کیا ہے؟ سارے ٹیکس ہیں، گھر بیٹھے وہ اتنے آ جاتے ہیں جی۔ یہاں سے باہر نکلے آپ، پیٹرول آپ نے لیا، اس کا ٹیکس
گاڑی آپ نے خریدی تھی اس کا ٹیکس ہے جی، پھر سڑک پہ چڑھے ہیں اس کا ٹیکس، روٹی کھانے گئے ہوٹل پہ اس کا الگ الگ ٹیکس. یار کہاں بچے ہوئے آپ ہیں؟ آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں. جس بندے سے اتنا کچھ آپ کی نام نہاد مسلمان حکومت لے رہی ہو، اس بندے کو بھی اسلام کے نظریے جزیہ پر اعتراض ہے. جو اسلام، اچھا مزے کی بات ہے کہ مسلمانوں نے کافر جو باہر سے سامان لے کے آتے تھے، لے کے جاتے تھے، بیچتے تھے، آپ بھی یہاں پہ سامان لے کے باہر سے آتے ہیں جی، کتنا ٹیکس آپ سے لیتے ہیں؟ کسٹم ٹیکس. بعد میں حاجی صاحب سے پوچھ لیجیے گا کتنے پیسے مار لیتے ہیں. مسلمانوں کی حکومت میں کافروں سے بھی جو سامان باہر سے لاتے تھے، اندر لاتے تھے، لے جاتے تھے، جو بھی کرتے تھے، صرف سال میں ایک بار لیا جاتا تھا. سال میں صرف ایک بار بس، اس کے علاوہ نہیں. اس کے باوجود بھی سارے خوشحال تھے. ہاں جی، کافر بھی خوشحال رہتے تھے مسلمانوں کی حکومت میں، مسلمان بھی خوشحال رہتے تھے، ان سے لے کر بھی، وہ دے کر بھی خوشحال ہوتے تھے. لیکن یہاں پہ جو دینے والا ہے وہ بھی نڈھال ہے، جو لینے والا ہے وہ بھی نڈھال ہے. ایک بات بڑی سوچنے والی ہے، ویسے آپ بھی کبھی سوچی ہوگی، یہاں پہ ہمارے غریب لوگوں میں اور امیر لوگوں کے نظریے میں بھی بڑا فرق ہے. ہمارے غریب لوگ جو ہے نا، وہ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ کوئی اٹلی، فرانس، کوئی جناب چائنا گیا ہوا ہے، کوئی کہیں گیا ہوا ہے، کوئی کہیں امریکہ گیا ہوا ہے جی. اور جتنے امیر لوگ ہیں وہ کمانے کے لیے باہر سے یہاں آتے ہیں. ہے یا نہیں؟ وہ باہر سے کمانے کے لیے یہاں آتے ہیں. وہ کاش کہ یہی ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے یار بھی. اگر یہاں پہ کچھ نہ ہوتا تو نواز شریف باہر سے علاج کروا کے یہاں واپس آتا کمانے کے لیے، شہباز شریف یہاں آتا کمانے کے لیے، زرداری یہاں آتا کمانے کے لیے. وہ دبئی بیٹھ رہتا یار. بڑے بڑے آپ کو جو فوجی جرنیل ہیں وہ بھی یہیں سے کما کے جاتے ہیں، جن کی ساری باہر رہتے ہیں. بڑے بڑے جسٹس، چیف جسٹس، وہ بھی یہیں سے کما کے جاتے ہیں. وہ سب کو سمجھ آ گئی، وڈیروں کو، اور غریبوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہیں سے سارا کچھ کما سکتے ہیں آپ. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عن یدٍ وہم صاغرون، میں کہ یہ تمہارا غلبہ تسلیم کرتے ہوئے انتہائی ذلت کے ساتھ تمہیں جزیہ دیں گے. جزیہ کیسے دیں گے؟ جس بندے پر جزیہ بنتا ہے، امیر سے امیر ترین یہودی کیوں نہیں، امیر سے امیر نصرانی کیوں نہیں، امیر سے امیر مجوسی کیوں نہیں، جزیہ دینے کے لیے وہ خود آئے گا، اور وہ خود آگے کھڑا ہو کے دے گا. مسلمان جو منشی ہوگا اس سے جزیہ لینے والا، اسے اجازت نہیں کہ وہ کھڑا ہو کے لے، وہ بیٹھا ہی رہے. وہ امیر سے امیر یہودی کھڑا ہو کے دے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار اسے کہے گا ذرا منہ نیچے کر، منہ نیچے کرا کے اس کو تھپڑ بھی رکھے گا، اسے ایک تھپڑ بھی مارے گا اس کے منہ پر، تاکہ اسے پتہ چلے بھائی کیا حساب ہے. اس پہ پوری بحث جو ہے میں نے اپنی تفسیر شریف میں کی ہے کہ اسلام کا غلبہ آتا ہے تو پھر اسلام کیسے غالب کرتا ہے جی. اسلام جو ہے وہ پھر مسلمانوں کو کیسے عزت دیتا ہے. رب تبارک و تعالی نے فرما دیا عن یدٍ، یہ دن جو ہے نا، اس سے ان کی ذلت ثابت نہیں ہوتی جی. یہ صاغرون، اسی سے سارا کچھ ثابت ہوا ہے کہ دینے والا آئے، خود دینے کے لیے آئے اور وہ کھڑا ہو جی. لینے والا جو ہے وہ بیٹھا رہے، اس سے لے، بیٹھ کے لے اس سے، اور آپ چانٹ بھی مارے اسے. عن یدٍ وہم صاغرون. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.